الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی خاص نعمتوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے ہم سب کو کانوں کی سماعت عطا فرمائی، ہم سب کو ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا اور آنکھوں کا دیکھنا عطا فرمایا، اور ناک کا سونگھنا، کانوں کا سننا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور دل کا پیغام، دل کا ایک جسم کے اندر کام کرنا اور دل کا ہمارے ارادوں کے ساتھ پختگی کا ایک عمل کرنا، دماغ کا سوچنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وجود کی شکل میں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں اور بھی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو گننا، شمار کرنا وقت چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا پکڑنا اور یہ پاؤں کا چلنا، دل کا ایک ارادہ کرنا اور دماغ کا سوچنا، یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ نعمتیں کس کی عطا کرتا ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کے احکام بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے بھی ہیں، اور ان کو غلط استعمال سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی چاہت،
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کریں گے تو یہی نعمتیں پھر اللہ تعالیٰ سے اور انعامات لے کر دیں گے، اور اگر ہم ان کو غلط استعمال کریں گے، دی ہوئی یہ اللہ کی ہیں، ہماری اپنی ذاتی تو ہے نہیں، اگر ہم اپنی مرضی سے اسے استعمال کریں گے تو پھر ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا، اور پھر ان نعمتوں کو اگر غلط استعمال کیا ہوگا تو پھر وہاں سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان کی نعمت ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہوگا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں بولنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ زبان سے بولنا بھی نعمت ہے۔ زبان ایک منہ کے اندر جو یہ اس حصے میں جو موجود ہے، جو دو جبڑوں کے درمیان میں موجود ہے، اس میں بھی ایک اس کا بہت بڑا کام ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں نعمتوں کا، جس کی وجہ سے ہم لذت، جس کی وجہ سے مٹھاس، جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں، ہم کیا چیز پی رہے ہیں، ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے مزے جو ہے یہ زبان میں ایسی چیزیں رکھ دی ہیں، ایسے تھرمامیٹر رکھ دیے ہیں کہ آپ اس میں چائے کو ڈالیں تو یہ فوراً دماغ کو، پورے وجود کو بتلاتی ہے یہ چائے ہے، منہ میں ڈالیں گرم ہے تو یہ گرم کا بتاتی ہے، ٹھنڈا ہے تو یہ ٹھنڈے کا بتلاتی ہے، اس کے ٹیسٹ کا بتلا دیتی ہے، یہ چائے ہے اس کے اندر الائچی ڈلی ہوئی ہے، یہ چائے ہے اس کے اندر سونف ڈلی ہوئی ہے، یہ الائچی ہے، یہ چائے ہے اس کے اندر دودھ جو ہے وہ زیادہ ہے، پانی کم ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اس میں تو سارا پانی ہے۔ یہ کون سی چیز ہمیں بتلا رہی ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے سے کم پتہ چلتا ہے، جب زبان کو ہم یہ کھانے والی چیز لگاتے ہیں یہ فوراً بتلا دیتی ہے کہ نہیں تو نے جو منہ میں ڈالا ہے یہ فلاں چیز ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے بارے میں یہ زبان بتلا دیتی ہے۔ یہ سالن ہے، سالن کے ٹیسٹ کو آنکھیں نہیں بتا رہی، آنکھ سامنے سالن آیا، خوشبو آ گئی آپ کو، لیکن آپ کو یہ سالن کی خوشبو نے، آپ کی آنکھوں نے یہ نہیں بتلایا کہ اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں گرم مسالہ زیادہ ہے یا کم ہے، اس میں کون سا ذائقہ ہے، اس میں ذائقہ ہے بھی یا نہیں، یہ مجھے ذائقہ اچھا بھی لگے گا یا نہیں۔ دیکھنے میں آنکھوں نے تو یہ بتا دیا بہت اچھا ہے، لیکن زبان نے پھر بتلایا اس میں یہ مزہ ہے، اس میں تو بہت کمال کا مزہ ہے، بھائی اس میں تو دھواں پھر گیا، یہ تو کھانے کا نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ زبان بتا رہی ہے۔ زبان بول کے نہیں بتا رہی، فوراً ہمارے وجود کے اندر ایک سسٹم ہے، زبان ہمیں بتلا دیتی ہے، گرم اور ٹھنڈے کا بھی، ذائقوں کا بھی، یہ سارا کچھ کون سی چیز بتلا رہی ہے؟ زبان بتلا رہی ہے۔ زبان یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس آدمی کو یہ بیماری لگ جائے، زبان اس کی ذائقے نہ بتلائے، اس کو آپ مٹی کھلا دیں، اس کو آپ برفی کھلا دیں، دونوں کے بارے میں فرق کر کے نہیں بتلائے گا یہ مٹی ہے یا برفی ہے، مٹی ہے یا برفی ہے، اس کو نہ ذائقے کا پتہ چلے گا نہ مٹھاس کا پتہ چلے گا، اسے کیا پتہ یہ مٹی ہے یا کیا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہاں یہ نعمت ایسی بھی ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبات ابھرتے ہیں، ہماری ضروریات ہوتی ہیں، اب ہم ایک دین کی بات کو سیکھنے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے اندر جذبات ہیں کہ میں آپ کو یہ دین کی بات بتلا دوں، تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ جذبات کس چیز سے اظہار کر رہے ہیں؟ یہی زبان ہے، یہ بول رہی ہے، اسی میں ایک گویائی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے دل کی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے کانوں میں یہ میری آواز جو پہنچ رہی ہے، یہ زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، جس کی وجہ سے دماغ سوچتا ہے، دماغ میں ایک بات آتی ہے، آدمی کہتا ہے میں اس کو کروں تو زبان پہ وہ جاری ہو جاتی ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ زبان، یہ گویائی نہ ہوتی تو ہم اس طرح اپنا اظہار ما فی الضمیر نہ کر سکتے، اپنے جذبات کو دوسرے تک منتقل نہ کر سکتے۔ تو جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو یہ نعمت جو ہے یہ اچھائیاں بھی کرواتی ہے، اس سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، یہ اچھائیاں بھی اسی سے ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بچے کو یا 10 لوگوں کو ایک بات سکھائی دین کی بات، بیٹا
کھانا جب شروع کرتے ہیں، جب کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کس چیز سے سمجھا رہا ہے؟ زبان سے سمجھا رہا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے بچوں کو یا 10 لوگوں کو سمجھائی، 20 لوگوں کو سمجھائی، انہوں نے اس پہ عمل کیا، تو یہ اس زبان کی وجہ سے اس نے ان کو ایک نیکی کی بات بتلا دی، جس کی وجہ سے وہ جب تک یہ کام کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بتلاتے رہیں گے، اپنے ساتھ ملنے والوں کو بتلاتے رہیں گے، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں جاتی رہیں گی۔ یہ سکھایا کس چیز سے؟ یہ جو بات اس نے آگے سمجھائی ہے، کیسے سمجھائی ہے؟ اسی زبان سے سمجھائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہی زبان ہے کہ آدمی کسی کو کوئی برائی کا کلمہ سکھلاتا ہے، کوئی برا فعل کرتا ہے، اس کی جگہ یعنی کہ بچے کھڑے ہیں، اپنے گھر میں ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے، کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، وہ آگے کئیوں کو غلط بات شیئر کرتا ہے، تو کس سے کی؟ اس نے زبان سے کی، اور اس نے بھی، آگے والوں نے بھی اپنی زبانوں سے اس بات کو شیئر کیا، آگے منتقل کیا۔ اسی زبان کے ساتھ جرم کیا جو جاری ہے، جرم کیا جو جاری ہے۔ اس لیے یہ زبان جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، ایمان والا وہ ہے جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، بس وہ اچھائی کی بات کرے، بس وہ اچھائی کی بات کرے، اچھی بات کرے، اخلاق والی بات کرے، بہتری کی بات کرے، دین کی بات کرے، اسلام کی بات کرے، تہذیب کی، اسلامی تہذیب کی بات کرے، اسلامی کلچر کی بات کرے، دوسری غلط بات نہ کرے۔ آگے فرمایا اولی اسمت، یا پھر خاموش رہے، یا پھر خاموش رہے۔ اور قرآن پاک میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی آدمی جو بولتا ہے اس کا بولنا ایسے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو بولتا ہے اور جو کچھ وہ بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران ہے جو فوراً اسے محفوظ کر لیتا ہے، جو اسے لکھ لیتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیا ہے وہ کون ہے، کہاں کھڑا ہے، کس جگہ پہ ہے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے من صمت نجا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کیا خاموش رہا نجات پا گیا؟ کیسے؟ آج تو کہتے ہیں ہاں تیرا جو جرم تھا تو بولا نہیں، تو کسی کے سامنے بولا نہیں، تو گمکھٹا بن کے بیٹھا رہا، خاموش ہو کے بیٹھا رہا، تیری وجہ سے یہ سارا ملبہ جو ہے ہم پر آ گیا، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں مضمر ہوتی ہیں کہ جس کی خاموشی کی وجہ سے بہت سارے فسادات آدمی بچ جاتا ہے۔ زبان ہے، آدمی کوئی بات ہو گئی، خاموش ہے، کوئی بات کا جواب نہیں دیا تو کچھ نہیں ہوا، نہ لڑنے سے بھی بچ گئے۔ عارضی تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی، ساتھ والوں نے کہا تو خاموش رہا، نہیں تو ہم تو یوں کر دیتے، تو خاموش رہا، نہیں تو یوں ہو جاتا، یار تو جواب تو دیتا، پھر ہم پہ چھوڑ دیتا، تو کیا اس کی خاموشی کی وجہ سے کتنی بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ یہی زبان ہے کہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، گالی ایک دفعہ زبان کو ہلایا اور فساد کتنا بڑا برپا ہو گیا، یہاں تک کہ قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک گالی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، کئی سال تک جیلوں میں رہنا پڑ جاتا ہے، کئی پنچایتوں میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی یہ زبان جو ہے اس کو ہم نے غلط استعمال کیا تو غلط نتیجہ ہوا، اس کو صحیح استعمال کیا تو صحیح نتیجہ ہوگا۔ اگر خاموش رہے تو پھر اس کی وجہ سے خیر ہی خیر ملے گی۔ کیوں؟ نبی کا فرمان ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کیسے؟ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ آدمی کو کوئی ٹھیک ہے، کسی کا ہی قصور ہے، اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، کوئی بات نہیں، اسی کی زیادتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی ہے، لڑائی سے بچ گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی، اس نے کہا میرے گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے، بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ اس نے
ویسے تو یہ سنا ہوگا جملہ کہ آپ نے یہ بھی لطیفہ سنا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس گیا, اس نے نا ایک تویز دیا. تویز کیا دیا؟ کاغذ ہی دیا خالی, اور کہا کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بات ہونا, جب بھی آپس میں جھگڑا شروع ہونا, باتیں شروع ہونا, آپ نے کیا کرنا ہے, اس تویز کو پکڑنا ہے, اپنے دانتوں کے نیچے رکھنا ہے اور دبا لینا. جیسے جیسے ادھر سے آواز بڑھے, زیادہ آواز ہو, اس کو اور دبانا ہے, اس کو اور دبانا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ویسے تو منہ میں رکھنے کے لیے یہ کیوں کہا, جب بات سنیں تو اور دبانا ہے کہ توجہ اس کی اس طرف جائے, جو غصہ آئے گا وہ اس طرف لگے گا اور دبائے گی, بات آگے سے کرے گی نہیں, وہ تھوڑا سا بولے گا, جو مد مقابل ہے گھر میں کوئی بھی افراد ہے بولے گا تو یہ وہ جب دیکھے گا اچھا یہ تو بولتا نہیں ہے, میں اس کے ساتھ ایسے دماغ کھپائی جا رہی ہوں, تو پھر کیا ہوگا, وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی. 2-4 دن لگے, سب ختم ہو گیا. لڑائی جھگڑا ہوتا ہی ہوا ہے, ایک نے بات کی, دوسرے نے جواب دیا, پھر اس نے بات کی, اس نے آگے سے اور سختی سے جواب دیا, وہ باتوں میں پھر وہ ہاتھا پائی, یہ سب کچھ آگے فساد برپا ہو جاتے ہیں. تو اس نے ایک فارمولہ بتلایا کہ آپ خاموش رہیے, برداشت کریے, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ گے, نجات مل جائے گی. لڑائی سے نجات مل گئی. ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں, کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا بچہ جو ہے نا وہ بہت کم گو تھا, بہت کم بولتا تھا, بولتا ہی نہیں تھا, بہت کم, جہاں ضرورت ہوتی وہاں بولتا, نہیں تو نہیں بولتا تھا. بادشاہ بوڑھا ہو گیا. بادشاہ نے سوچا اب بچے کو میں نے پڑھا بھی لیا, اچھی تعلیم کا سارا انتظام کر لیا, تربیت ہوگی, بچہ جوان ہو گیا. بچہ جب جوان ہوا تو بادشاہ نے سوچا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اپنی بادشاہت کا جو بوجھ ہے اب بچے کے اوپر ڈالتا ہوں, بچے کو بادشاہ بنا دیتا ہوں, خود اب راحت کرتا ہوں, آرام سے رہتا ہوں, سکون کرتا ہوں. یہ جو بوجھ ہے نظام کو چلانے کا یہ آگے منتقل کرتا ہوں. اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور کہا یار بادشاہ جو چلانے کے لیے تو بولنا چاہیے, بولنا آنا ہونا چاہیے, زیادہ بولنا پڑتا ہے نظام کو چلانے کے لیے, کبھی وزیر سے, کبھی فلاں سے, کبھی فلاں سے یہ بولنا پڑتا ہے, کبھی کسی کا جواب, تو یہ تو بولتا ہی نہیں ہے, تب کیسے چلے گا. وزراء نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑیے, ہمارے ساتھ یہ رہے کچھ دیر, پھر انشاءاللہ ہم اسے بولنا سکھا دیں گے, بولنا کیسے ہوتا ہے, بولنے لگ جائے گا یہ. اچھا ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ چھوڑ دیا. وزراء کے ساتھ اب وہ پھر رہا ہے. وزیروں نے ایک دن مشورہ کیا کہ چلو جنگل میں چلتے ہیں, شکار کرتے ہیں, وہاں جائیں گے, وہاں جا کر شکار کو دیکھیں گے, اور اگر کوئی درندہ آئے گا تو سارے شور مچائیں گے, تو یہ بھی ساتھ ہمارے ساتھ شور مچائے گا. یہ ترتیب بنائی اور جنگل کی طرف چلے گئے. جنگل میں جا رہے ہیں, ایک بہت پرانا درخت تھا, بڑا گھنا تھا, اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے چہچہا رہے تھے, شور مچا رہے تھے اپنی آوازوں میں. تو انہوں نے دور سے دیکھا, کہا وہاں شکار ہے, چلو چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے, جب درخت کے نیچے پہنچے تو جب پرندوں نے دیکھا کہ لوگ آئے ہیں, شکاری آئے ہیں, فوراً خاموش ہو گئے. سارے پرندے خاموش ہو گئے اور پتوں میں جہاں آڑے تھی, جہاں گھنے پتے تھے وہاں چھپ گئے. اور ایک پرندہ تھوڑی دیر کے بعد بولا, تھوڑا سا جب بولا, جو ہی یہ تیر لے کر کھڑے تھے, جہاں دیکھا فوراً تیر مارا اور نیچے وہ پرندہ آ گیا. تو یہ بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہوا تھا کہ فوراً جب وہ پرندہ نیچے آیا تو انہوں نے خوشی میں شور مچایا. وزراء جو تھے خوش ہو گئے کہ شکار آ گیا. تو یہ خاموشی سے آگے بڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا اگر تو بھی خاموش رہتا تو بچ جاتا, تیرے ساتھ والے سارے دیکھ کر خاموش ہو گئے, چھپ گئے اور انہوں نے نجات پا لی, اور تو بولا تو شکار ہو گیا. تو اس لیے یہ خاموش رہنا اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ خاموش رہنا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راز رکھے ہوئے ہیں. یہ 2 حدیث مبارکہ آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا, کہ ایمان والا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, قیامت پر ایمان رکھتا ہے, بس چاہیے کہ وہ بولے تو خیر کی بات بولے, او لیصمت, نہیں تو خاموش رہے. اس لیے پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور خاموشی, جہاں خاموش رہنا بہتر ہے, خاموش رہ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. جہاں بولنے کی ضرورت ہے, کسی کو بات سمجھانے کی ضرورت ہے تو وہاں بولے, نہیں تو غلط بات کو اپنی زبان سے نہ نکالے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے.